أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. روئے زمین پر جو بھی زندہ جانور ہے اس کا رزق اللہ تعالیٰ پر. اللہ تعالیٰ اس کی ابتدا کو بھی جانتا ہے، اس کے انجام کو بھی جانتا ہے. ہر یہ ایک بات کتاب مبین کے اندر موجود ہے. یہ 12واں پارہ ہے جسے آج آپ نے تراویح کے اندر سماعت فرمایا. سورہ ہود مکمل سنی، اس کے بعد سورہ یوسف کا تقریباً آدھا حصہ آپ نے سنا. ہود بھی ایک پیغمبر کا نام ہے. نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہی سے دوچار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کی قوم کو، جسے قوم عاد کے نام سے تاریخ جانتی ہے اور قرآن بھی اس کا تذکرہ کرتا ہے، ان کو اس دنیا میں حکومت، سلطنت، سب کچھ دیا گیا. فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نوح. یاد کرو نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہیں زمین کا خلیفہ اور جانشین بنایا گیا. تو اس صورت میں صرف ہود علیہ السلام ہی کا قصہ نہیں ہے، اس میں کئی قصے بتائے جا رہے ہیں. سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، پھر اس کے بعد ہود علیہ السلام کا، پھر صالح علیہ السلام کا، پھر ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام. اتنے واقعات اس سورت کے اندر بتائے گئے. تو اتنے واقعات بتانے کے بعد جب اتنے نبیوں کا نام آیا ہے اور ان کا تذکرہ آیا ہے تو پھر سورت کو ہود کا نام کیوں دیا گیا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس کا کوئی جواب تو ایسا نہیں ہے، لیکن ہم سوچتے ہیں تو اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی دھمکی کا جواب دیا تھا. توکل کا لفظ ہم سب سنتے ہیں، توکل کا لفظ، لیکن یہاں توکل کو آپ دیکھیں گے کہ ان کی قوم نے ان کو ڈرایا کہ آپ ہمارے معبودوں کو غلط کہتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں آپ. لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان معبودوں کا غضب اور ان کی پکڑ آپ کو آئے گی ایک روز اور آپ بلبلا اٹھیں گے. بہت ڈرایا انہوں نے. عام انسان کوئی بھی ہوتا ڈر جاتا، لیکن ہود علیہ السلام نے سن کر کہا انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون. دیکھو میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، تم بھی گواہ رہو، تم جتنے معبودان باطلہ کی تم عبادت کرتے ہو ان سب سے میں متنفر ہوں، ان سب سے میں بیزار ہوں. اللہ کو چھوڑ کر تم اپنے تمام معبودان باطلہ کو ملا لو، فکیدونی جمیعا، سب کو ملا لو، مجھے ذرا بال برابر بھی تم نقصان نہیں پہنچا سکتے. انی توکلت علی اللہ، کیونکہ میرا توکل، میرا بھروسہ اور میرا اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، اور وہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. تو ایسا جواب ہے کہ شاید یہی بات اللہ تعالیٰ کو پسند آئی کہ اتنے انبیاء کا تذکرہ ہونے کے باوجود ان سب کو چھوڑ کر آپ کے نام سے یہ سورت موسوم کی گئی. قرآن شریف میں گمراہ اقوام کا تذکرہ بار بار آتا ہے. ایک ایک قوم کا کئی بار تذکرہ آتا ہے. آپ پوچھیں گے ایسا کیوں ہے؟ تو ہماری امت کو، امت مسلمہ کو متنبہ کرنے کے لیے آتا ہے
کہ دیکھو یہ تمام قومیں عروج و اقبال پر تھیں، ہر نعمت ہم نے ان کو دی ہوئی تھی، ہر قسم کا اعزاز ان کے ساتھ تھا، بڑا اونچا مقام تھا، ان کی اونچی حیثیت تھی، لیکن انہوں نے ہمارے احکام کو جب نظر انداز کیا تو ہم نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا خس و خاشاک کی طرح ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس طرح تمہارا کوئی خاص مقام نہیں ہے اور تمہاری کوئی خصوصیت نہیں ہے، اگر تم بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو تمہیں یہ ساری عزتیں اور کامیابی نصیب رہے گی، اور اگر تم نے ان کو نظر انداز کیا تو تمہارا انجام بھی ان اقوام سے مختلف نہیں ہوگا، یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اخیر کے رکوع میں آیتیں پڑھ کر آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر اس کے بعد انبیاء کے جو واقعات سناتا ہے وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور آپ کی تسکین کے لیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، آپ کی قوم آپ کے ساتھ جو معاملہ کرتی ہے یہ آپ کے ساتھ ہی نہیں ہے، آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب کے ساتھ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، تو صرف آپ کے اکیلے کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم یہ واقعات آپ کو اس لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ ایک ہمت رکھیں اور ڈھارس بندی رکھیں اور یہ سوچیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، دنیا میں ہمیشہ حق کے ساتھ باطل پرستوں نے یہی کیا اور ایسا ہی کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آخری آیت میں یہ بھی بات آئے گی۔ اب واقعات میں نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، آپ جانتے ہوں گے۔ 950 سال اگر قرآن کے علاوہ کوئی اور کہتا تو ہم یقین نہیں کرتے، شک کرتے۔ 950 سال 950 سال انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، شرک سے ڈرایا اور شرک سے بچانے کی انہوں نے پوری کوشش کی، جتنے طریقے ہو سکتے سمجھانے کے سب انہوں نے اختیار کیے، اکیلے ملاقاتیں کی، جمع کر کے ان سے ملاقات کی، آہستہ آہستہ ان کو سمجھایا اور اعلان کے ساتھ ان کو سمجھایا، ہر طریقہ اختیار کیا، لیکن 950 سال کی دعوت کا نتیجہ قرآن کہتا ہے ما آمن معه الا قلیل، کہتا ہے بہت تھوڑے لوگ ان پر ایمان لائے، اور مفسرین بتاتے ہیں سب کی تعداد یعنی 950 سال میں ایمان لانے والوں کی تعداد 80، جس میں ان کے گھر کے افراد ہی تقریباً 10، گھر کے افراد کا مطلب ان کے لڑکے، ان کی بہو وغیرہ 10 تقریباً، یہ مفسرین بتاتے ہیں 950 سال کی محنت کا نتیجہ۔ اللہ تعالیٰ کو انتظار تھا کہ یہ بندہ دیکھنا ہے کب ہمارے عذاب کو دعوت دیتا ہے، اس کے صبر کا پیمانہ کب لبریز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو انتظار۔ تو آخر ایک دن ان کی زبان سے نکلا ربی انی مغلوب فانتصر، کہا میرے پروردگار میں ہار گیا، اب تو میری مدد فرما، یہ انہوں نے کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ایک کشتی بنانے کا، کہنے کو کشتی ہے وہ بہت بڑا جہاز رہا ہوگا، آدمی تو اس میں 80 ہی ہے، لیکن اس میں دنیا میں جتنی مخلوق ہے ان سب مخلوق کو سوار کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ بتاتا رہا اور یہ بناتے رہے، یصنع الفلک، اور جب انہوں نے کشتی بنانا شروع کی تو قوم نے ان کا بڑا مذاق اڑایا، کہا نبوت کہاں گئی تمہاری، پیغمبری کا دعویٰ کرتے تھے، آج تم نجار بن گئے، کارپینٹر تم بن گئے اور کشتی بنا رہے ہو، بنانے کو تم کشتی بنا تو رہے ہو لیکن یہاں قریب میں کوئی سمندر بھی نہیں ہے، دریا بھی نہیں ہے، یہ کشتی کیسے چلے گی، کیا اسے بیل کھینچیں گے؟ اس قسم سے مذاق کیا نوح علیہ السلام سے۔ نوح نے کہا ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، کہا ہر ایک کا ایک دن آتا ہے، آج تمہارا ہے تم مذاق کر لو، کل ہم تمہاری تباہی اور بربادی کا تماشا دیکھیں۔ پھر اس کے بعد کشتی بنی، اللہ کے حکم سے آپ نے جن جن کو داخل کرنا تھا داخل کیا، اور ان کا ایک بیٹا گمراہ تھا بری صحبت کی وجہ سے، بری صحبت کی وجہ سے، صحبت کا اثر آپ دیکھیں، بری صحبت کی وجہ سے وہ گمراہ تھا اور ان کے طریقے پر نہیں تھا اور ان کے عقیدے پر نہیں تھا۔ اس سے بہت کہا نوح علیہ السلام نے طوفان سے بچانے کے لیے، لیکن اس نے کہا نہیں، میں پہاڑ پر میں پہاڑ کے اوپر چلا جاؤں گا اور طوفان سے بچ جاؤں گا۔ نوح نے کہا نادان ہو تم، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کا حکم ایسا ہے کہ وہ کسی بھی غیر مسلم کو بچائے گا نہیں، وہ کوئی نہیں بچے گا۔ آج دونوں میں گفتگو ہو رہی تھی، ایک موج آئی اور پھر وہ غائب ہو